الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس عشر القراءة الواضحة الجزء الأول کا 16واں درس ہم پڑھ چکے تھے. آج پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تمرین یعنی ایکسرسائز. صحیح ہے. على استعمال الصيغ في الجمل الفعلیہ. یہاں پہ دیکھیے انہوں نے بھی اس اصطلاح کا استعمال کیا جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا. کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. صحیح ہے. آج مصنف نے بھی کیا کہا یہاں پر؟ علی استعمال تمرین علی استعمال الصیغ. صیغے کی جمع ہے. صیغے کی جمع ہے. صیغہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا فعلا فعلا فعلو، تو ہر ایک ان میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی کا ایک صیغہ ہے. صحیح ہے. علی استعمال الصیغ تمرین ہے صیغوں کے استعمال پر. فی الجمل الفعلیت جملہ فعلیہ میں. یہاں پہ دیکھیے ان سب میں ضمیریں کس طرح کی پوشیدہ ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ایسے سمجھ لیں. یہاں ایسے سمجھ لیجئے. دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حروف مضارعہ 3 ہیں، تو دیکھیے ایک تو حروف مضارعہ کیا ہوتی ہے، یہاں سے آتے ہیں پھر اوپر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں یا، یہ جو شروع میں ہے یا ذہبو، کیا یا تو فعل مضارع کے شروع میں کیا آئے گا؟ یہ آئے گا. یا فعل مضارع کے شروع میں تا آئے گا تذہبو، یا تا آئے گا تذہبو. میں نے کہا تھا نا تذہبو وہ صیغہ ہے جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے. میل میں مذکر حاضر کے لیے، صحیح ہے، فیمیل میں مؤنث غائب کے لیے. پھر ایک تذہبو میں تا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تذہبینا. تذہبینا کس کے لیے آتا ہے؟ واحد مؤنث حاضر کے لیے. اور ایک آتا آ. صحیح ہے. آ یعنی اذہبو، لیکن انہوں نے نہ یہاں پہ نہیں دیا ہے. کہ دیا ہے؟ نہ بھی تو ہے نا، یعنی اذہبو اور نذہبو. صحیح ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن یہاں پہ انہوں نے فراموش کر دیا ہے. صحیح ہے، نہیں پہ یہاں موجود نہیں، ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا. اور یا ممکن ہے یہاں موجود ہو لیکن نہیں، موجود نہیں. انہوں نے تو انا کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مؤنث و مذکر دونوں میں یہی استعمال ہوتا ہے. نذہبوں کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. صحیح ہے. اب اس میں دیکھیے کہ یذہبو میں کون سی ضمیر پوشیدہ رہتی ہے؟ ہوا. تذہبو جو مؤنث کے لیے آتا ہے اس میں کیا آئے گی؟ ہیا. تذہبو جو مذکر حاضر کا ہوتا ہے اس میں انتا. تذہبینا جو مؤنث حاضر کا ہے اس میں انتی. اور واحد متکلم میں انا، چاہے مذکر ہو یا مؤنث. اسی لیے انا حامدن اور انا سعادن کہا انہوں نے کہ اذہبو مذکر کے لیے بھی ہے اور اذہبو مؤنث کے لیے بھی. یہ صیغہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے. اب آئیے دیکھیں، اب ضمیریں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی، مذکر غائب میں یذہبو میں ہوا، مؤنث غائب میں ہیا، مذکر حاضر میں انتا، مؤنث حاضر میں انتی، واحد متکلم میں انا، جمع متکلم میں نحنو. آئیے دیکھیے یہاں پہ مولانا یذہبو کے ساتھ کیا ہے؟ یہاں پہ ہوا. تذہبو کے ساتھ ہیا. ہیا تذہبو یعنی وہ جاتی ہے. ہوا یذہبو وہ جاتا ہے. ہیا تذہبو وہ جاتی ہے. انت تذہبو تم جاتے ہو. انتی تذہبینا تم جاتی ہو. انا اذہبو میں جاتا ہوں. ہاں. اب یہاں پہ دیکھیے کل جنہوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ ورب بتا دیں، تو یہاں ورب ہے. صحیح ہے.
کچھ ورب دیے ہوئے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ان کا ترجمہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا۔ ینظر مانے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے۔ اب یہاں کیا آئے گا؟ ہوا ینظر، وہ دیکھتا ہے۔ ہیا تنظرو، تنظرو وہ دیکھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے۔ ہاں، انتا تنظرو تم دیکھتے ہو۔ تم انتی، دیکھتے ہو۔ ہاں، انتی تنظرینا تم دیکھتی ہو۔ انا تم دیکھتی ہو۔ میں دیکھتا ہوں یا میں میں دیکھتا دیکھتی ہوں، ہوں، دیکھتی ہوں۔ دونوں ہو جائے گا اس میں۔ اب دیکھیں یجلسو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بیٹھتا ہے۔ وہ ہوا بیٹھا ہے۔ یجلسو وہ بیٹھتا ہے۔ ہیا تجلسو وہ بیٹھتی ہے۔ وہ بیٹھتی ہے۔ وہ بیٹھتی ہے۔ انتا تجلسو تم بیٹھتے ہو۔ تم بیٹھتے ہو۔ بیٹھتے ہو۔ انتی تجلسینا تم بیٹھتی ہو۔ تم بیٹھتی ہو۔ انا اجلسو میں بیٹھتا ہوں یا میں میں بیٹھتی ہوں۔ بیٹھتا اور بیٹھتی ہوں۔ ہوا یلعب وہ کھیلتا ہے۔ چلیے کھیلتا ہے۔ بتائیے مولانا غازی، ترتیب سے بتائیے، ہوا یلعب پورا ترجمہ کریے۔ وہ کھیلتا ہے، صحیح۔ وہ کھیلتی ہے۔ انتا تلعب تم کھیلتے ہو۔ ہاں، انتی تلعبینا تم کھیلتی ہو۔ ہاں، العب میں کھیلتا ہوں یا میں کھیلتی ہوں۔ انا العب، انا العب میں کھیلتا ہوں یا میں کھیلتی ہوں۔ جون اگلا ہوا یفرح یعنی وہ خوش ہوتا ہے۔ یفرح یعنی خوش ہوتا ہے۔ تفرح وہ خوش ہوتی ہے۔ انت تفرح تم خوش ہوتے ہو۔ انتی تفرحینا تم خوش ہوتی ہو۔ انا افرح میں خوش ہوتا ہوں یا میں خوش ہوتی ہوں۔ اس کے بعد ثمر ہوا یخرج یعنی وہ نکلتا ہے۔ یخرجو وہ نکلتا ہے۔ یا تخرجو تخرجو یعنی وہ نکلتی ہے۔ وہ نکلتی ہے۔ انتا تخرجو یعنی تم نکلتی ہو۔ انتی تخرجینا یعنی تم نکلتی ہو، یعنی تم نکلتی ہو۔ انا اخرجو یعنی میں نکلتا ہوں یا میں نکلتی ہوں۔ اس کے بعد شب و اطہر یفرغو ہوا یفرغو یعنی وہ فارغ ہوتی ہے۔ چلیے سکینہ نقوی آپ پڑھیے۔ جی آگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یفرغو وہ فارغ ہوتا ہے۔ یا تفرغو وہ فارغ ہوتی ہے۔ انت تفرغو تم فارغ ہوتے ہو۔ انتی تفرغینا تم فارغ ہوتی ہو۔ تفرغینا انا افرغو میں فارغ ہوتی ہوں یا فارغ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد نشاط فاطمہ ہوا یحضر یعنی وہ حاضر ہوتا ہے۔ کمپلیٹ کیجئے پورا سب کو۔ عارفہ حسن آپ پورا کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوا یحضر اگر یحضر وہ حاضر ہوتا ہے۔ وہ حاضر ہوتا ہے۔ ہیا تحضر وہ حاضر ہوتی ہے۔ انت تحضر تم حاضر ہوتے ہو۔
अंती तहरीरूना तुम तुम हाजिर हाजिर होती हो। अना तुम हाजिर होती हो। अना हाजिरू मैं हाजिर होता हूँ। इसके बाद आ जाए तहसीन फातिमा। हुआ यस्बहु यानी वो तैरता है। जी आका। हुआ यस्बहु वो तैरता है। हिया तस्बहु वो तैरती है। हाँ, देख रहा अंता अंता तस्बहु तुम तैरते हो। अंती तस्बहीना तुम तैरती हो। अना अस्बहु मैं तैरता हूँ या मैं तैरती हूँ। बिल्कुल सही। हुआ यस्बहु वो तैरता है। हिया तस्बहु वो तैरती है। अंत तस्बहु तुम तैरते हो। अंती तस्बहीना तुम तैरती हो। अना अस्बहु मैं तैरता हूँ या मैं तैरती हूँ। तैरती हूँ। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आया पूरा फेल? किसके साथ जी कौन सी आ जमीर गया। इस्तेमाल होगी? क्लियर है सब पे? ठीक है। हुआ मुजक्कर गायब की, हिया मुअन्नस गायब की। अंता मुजक्कर हाजिर की है, अंती मुअन्नस हाजिर की। और अना वाहिद मुतकल्लिम जब एक इंसान बोल रहा हो, गुफ्तगू कर रहा हो, तो उस वक्त क्या यूज करेगा? अना। इसीलिए अना जो तकब्बुर वाले होते हैं उनको क्या कहा जाते हैं? अना वाला आदमी है, अना वाला। बहुत आना वाला है। हाँ, अना अना यानी मैं हर चीज में मैं। मैं क्या हो जी जाता आका है? मैं। अना। हाँ, ऐसे ही होता है अना। एक जी बच्ची आका। थी जिसे हम पढ़ाया करते थे, उसका नाम था अना। बताइए कैसा कैसा लोग नाम रखते हैं। अना। जी आका। अब आपको यहाँ समझ भी में एक है उनका नाम अना है। अब अगर नाम का भी अब तो आप अच्छा सोचिए अना क्या है। ठीक है। अगर इसीलिए नाम का जी भी आका। होता है। नाम रखा जाता है। अब आपने शजर माने पेड़ पढ़ लिया ना, जी आका। और शजर अब्बास रखा जाता है। हम जी आका पेड़ अब्बास। और अरब जब ऐसे नामों को सुनते हैं तो वो हंसते हैं। सही, चूंकि उनके मीनिंग कुछ इस तरह जी के आका। हैं। पेड़ अगर अब्बास। शमशीर भी नाम रख दो। हाँ, शमशीर वो तो उनको नहीं समझ में आएगा। शमशीर तो तलवार को कहते हैं। वही तो आएगा शमशीर, हमारे जरूरत दादा ही का नाम। नहीं है। चलिए, इसीलिए मंतिक जब पढ़ा जाता है तो मंतिक में एक आती है लफ्जों की किस्में। सही है। लफ्ज एक जी होता आका। है जिसको बोला जाता है मुर्तजल, कि वज़ा किया जाता है किसी और माना के लिए, इस्तेमाल होता है किसी दूसरे माना में। सही है। जैसे एक होता है मनकूल, एक होता है मुर्तजल। मनकूल वो जिसमें दोनों माना में मुनासिबत हो। जैसे लफ्ज़ सलात पहले बनाया गया था दुआ के लिए, लेकिन अब होता है किसके लिए? नमाज के लिए। लेकिन चूंकि दोनों में क्या है? एक नवाज। राबिता पाया जाता है। मुर्तजल क्या होता है? कि जिसमें राबिता नहीं पाया जाता। जैसे नाम है जमाल असगर, पता चला उससे काला कोई नहीं है। समझ में है? जी आका। हाँ, आका रिकॉर्डिंग हो रही। सही। नाम है हसीन फातिमा या हसीना बेगम, है बदसूरत। और आका खूबसूरती नहीं होती। तो या हमने कहा नाम है आलिम हुसैन, कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा उन्होंने। जी तो आका। इसको बोलते हैं मुर्तजल। मुर्तजल, ठीक है ना? केवल नाम कुछ और जी उसके माना में कोई मैच नहीं होता है। नहीं चलिए होता। देखिए यहाँ जी पे आका। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी तरफ। यहाँ सबके मीनिंग क्लियर है ना? यंजुरु वो देखता है, यजलिसु वो बैठता है, ये सब माजी है। अच्छा, इसका अरे मुजारे है, इसका माजी बनाना हो तो मालूम क्या करेंगे? ये निकाल दीजिए शुरू से। या हटा देंगे ये आपका। हटाइए, लेकिन बेन ही नहीं ला सकते। फिर ये लाम पे क्या जाएगा? जबर। जलसा जी जलसो नाज़रा जलसा ला नजरा या ए ला ए बा। लाइबा
दाइबा फरिहा आखिर पे जबर आ जाएगा, खरजा खराजा। जी आगा खरजा ये आपको यहाँ से ये पहले तो ये हटाना होगा, फरिहा या ये जो है ना जो शुरू में ये हटा देंगे और फिर सब पे जबर लगा दीजिए। सही है, जाला सा, जी आगा सब पे जबर ये माजी बन जाएगा। सही है, अगर आपका इसका माजी ढूंढना हो तो इस तरह से ढूंढ लेंगे, फारागा फरागा यफरुगु। सही है ना, तो फारागा, तो हाँ यफरुगु वो फारिग होता है, यखरुजु वो निकलता है, यफरहु वो खुश होता है, खुश होता यलअबु है वो खेलता है, खेलता है हाँ। और यहज़ुरु वो हाजिर होता है, यस्बहु वो हाजिर वो होता है तैरता है। ठीक है, तैरता है अब यहाँ पे देखें, ये तो सब यज़हबु जी माने आगा सब जानते हैं ना, यज़हबु माने वो जाता है। यहाँ आपको हुरूफ मुजारिया बता दिए कहाँ पे हैं, ब्रैकेट में करके इन्होंने, कि शुरू में जितने आए हैं ये सब क्या है, हुरूफ मुजारिया हैं। सही है, और किसके साथ कौन सी जमीर इस्तेमाल होगी यहाँ पे इन्होंने शार्ट में बता दिया है, दिख रहा है कि किन फेल के साथ कौन सी जमीर सुटेबल है। यज़हबु के साथ हुआ, तज़हबु के साथ हिया, तज़हबु के साथ अंता, तज़हबीना के साथ अंती, अज़हबु के साथ अना। अब यहाँ पे देखें, ये माजी दी है, माजी है फारिहा। ठीक है, इसका मुजारे क्या बना, यफरहु मुज़क्कर गायब, तफरहु मुअन्नस गायब, अफरहु वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम अब यहाँ देखिए आपको सबका माजी और मुजारे दिया है, लाइबा यलअबु, फरिहा यफरहु, खरजा यखरुजु, हज़रा यहज़ुरु, सबहा यस्बहु, फरगा यफरुगु, ज़हबा यज़हबु, जलसा यजलिसु। सही है, नज़रा यंजुरु। यंजुरु हाँ, फेल का जो वजन होता है मुश्किल, देखिए यहाँ पे फेल का वजन इस तरह से होता है, फा को बोलते हैं फे है, तो इसको जो कोई भी वर्ड है जैसे का ता बा, तो काफ को बोलेंगे फा कलेमा, ये फा कलेमा, या ते को क्या बोलेंगे, ऐन कलेमा, लाम को क्या बोलेंगे, लाम कलेमा। फा कलेमा, ऐन कलेमा और लाम कलेमा। चूंकि काफ आ रहा है किसकी जगह पे, फा, ता आ रहा है ऐन की जगह पे, बा आ रहा है लाम की जगह पे। समझ में आए कैसे बोलते हैं, तो ये फा कलेमा, ऐन कलेमा, लाम कलेमा। तो अब यहाँ देखिए, अब किताब की तरफ के फा कलेमा, ऐन कलेमा, लाम कलेमा, माजी में जितने भी लाम कलेमा है सब पे जबर आएगा हतमन, याद रखिएगा, गौर करिए। लाइबा, बा पे क्या आया, जबर, फारिहा, खराजा, फरागा, सबाहा, हज़रा, नज़रा, जलसा, ज़हबा। फर्क कहाँ आता है, अगर आता है तो कहाँ पे, ऐन कलेमा पर। ये देखिए, लाइबा में ऐन कलेमा क्या है, मकसूर है, फरेहा में ऐन कलेमा क्या है, मकसूर है, लेकिन खरजा में ऐन कलेमा क्या है, मफ्तू है, तीनों मफ्तू है ना। उसके अलावा देखिए, अब ये हमें याद करना होता है, जैसे माजी में इसके तीनों पे मफ्तू है, फा कलेमा, ऐन कलेमा, लाम कलेमा। हज़ारा में देखिए, हज़ारा, लेकिन मुजारे में क्या हुआ, लाम कलेमे पर और ऐन कले और लाम कलेमे तो पेश सब पे आएगा, याद रखिएगा। मुजारे में लाम कलेमे पे पेश सब पे आना है। मुजारे चूंकि मरफू होता है, माजी क्या होता है, मबनी होता है, लेकिन मुजारे मरफू होता है। देखिए, बे पे भी पेश है, हे पे भी पेश है, जीम पे भी पेश है, जैन पे भी पेश है। सही है, हा, रा, सीन, बा, सब पे पेश है कि नहीं है, लास्ट में पेश ही आना है। फर्क कहाँ होता है, फर्क होता है ऐन कलेमा पर, जात पे। ये देखिए, ये ऐन कलेमा है, तो ऐन कलेमा हज़रा यहज़ुरु है,
لیکن یہاں پہ صبح یسبحو، یسبحو نہیں ہے، نظر ینظرو ہے، لیکن جلسہ یجلسو ہے، یجلسو، ذهب یذهب، دکھ رہا ہے؟ فرحہ عین کلمہ ماضی میں مکسور ہے لیکن مضارع میں کیا ہے؟ مفتوح ہے. یفرحو، تو یہ عین کلمہ، فا کلمہ، لام کلمہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی آقا. اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا رہے گا کہ کس پر کیا آ رہا ہے. تو یہ ہمیں یاد کرنے سے، جیسے فارغا یفرغو، آپ کو ایسے یاد رہے گا تبھی گردان صحیح کر پائیں گے کہ یفرغو، یفرغانے، یفرغونا. نظرا ینظرو، آپ کہیے ینظرو، ینظرانے، ینظرونا. صحیح. جلسا یجلسو، تو یجلسو، یجلسانے، یجلسونا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا کہ لعبا یلعبو ہوتا ہے، فرحا یفرحو ہوتا ہے، خرجا یخرجو. چونکہ عین کلمہ پہ کیا آ رہا ہے وہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا. یخرجو، حضرا یحضرو، صبحا یسبحو. اگر یاد نہ سمجھ میں آئے کہ کس پر کیا آئے گا تو ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ ڈکشنری کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ صحیح لفظ کیا ہے، اس پر زیر زبر کس طرح کا آئے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ عربی کتنی باریک ہے، کہ ماضی میں کچھ ہے اور مضارع میں کچھ ہے، تو ہمیں اس کو یاد رکھنا ہوگا. اسی لیے اس میں ترجمہ انسان زیادہ کر جاتا ہے کیونکہ اس کی باریکیاں بہت زیادہ ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو آتا نہیں ہے، سیکھنے والے سیکھتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں. بولتے. اب دیکھیے عرب تک غلطی کرتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ عرب صحیح بولتے ہیں، وہ بھی بھول کرتے ہیں کیونکہ وہ گرامر کا بہت زیادہ خیال نہیں رکھتے. وہ اہل زبان ہیں، وہ جیسے چاہتے ہیں بولتے ہیں. صحیح ہے، تو مسٹیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیے لعبا یلعبو. اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ماضی میں کیا تھا؟ لعبا. اب کتبہ کی طرح نہیں کہہ دیں گے کتبہ ہے تو لعبا ہوگا، نہیں. آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا یہ کیا ہے؟ لعبا. صحیح ہے. ایک ایک زبر پیش کی تینوں میں اہمیت ہے. یہ مت سوچئے گا کہ بس لاسٹ میں، اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی خالی لاسٹ میں لگاتا ہے تو لاسٹ میں مت لگاؤ. عربی لکھو تو پورا زیر زبر کے ساتھ، تاکہ وہ آپ کو صحیح. چونکہ ہم لوگ کیا ہیں؟ بگنر ہیں، ہم لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں، لرنر ہیں. صحیح ہے. تو اگر چھوڑ کے سیکھیں گے تو پھر ویسے ہی سیکھیں گے، اور اگر پورا لے کے چلیں گے تو کم سے کم 90%، 80%، 70% کچھ تو رہے گا. سمجھ رہے؟ تو اس لیے ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے. تو لعبا فرحا، یہ دونوں فعل دیکھیے ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ لعبا یلعبو، فرحا یفرحو. یعنی دونوں کے عین کلمے پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے ماضی میں، اور دونوں کے عین کلمے پہ فتحہ ہے کس میں؟ مضارع میں. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیے یہاں پر صبحا، صبحا یسبحو. صبحا ماضی میں تینوں پہ زبر ہے، یسبحو مضارع میں بھی عین کلمے پر کیا ہے؟ زبر ہے. ذہب یذہبو بھی اسی طرح سے ہے کہ نہیں ہے؟ ذہب یذہبو کہ تینوں پہ زبر ہے اور عین کلمے پر بھی کیا ہے؟ زبر ہے. اور دیکھیے فرغا یفرغو ایک جیسا ہے، حضرا یحضرو ایک جیسا ہے، نظرا ینظرو ایک جیسا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور خرجا یخرجو، خرجا یخرجو، فرغا یفرغو، حضرا یحضرو، نظرا ینظرو. یہ چاروں فعل ایک جیسے ہیں کہ ماضی میں تینوں پہ کیا ہے؟ فتحہ، اور مضارع میں تینوں کے عین کلمے پر کیا ہے؟ پیش. دکھ رہا ہے؟ خرجا یخرجو، فرغا یفرغو، حضرا یحضرو، نظرا ینظرو. اور جلسا یجلسو الگ ہے، سب سے الگ ہے. کتنی کیٹیگری بنی یہاں پہ بات کی؟ تین بنی نا. ایک کیٹیگری یہ بنی، صحیح ہے. ایک کیٹیگری خرج یخرجو والی بنی. دو
ہاں جی جلسہ یجلسو والی 3 اور صبح یصبح ذهب یذهب والی 4. چار بنیا کا کتنے باب بنے یہاں پہ؟ 4. ان چاروں کو یاد رکھیے گا، ہے نا، کہ ماضی کیسے اور مضارع کیسے. صحیح ہے. یہ گردان کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے کہ ماضی کیا آئے گا اور مضارع کیا آئے گا عین کلمے پر. یہ تو یاد رکھیے مضارع ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع. اس پر ہمیشہ کیا آئے گا؟ پیش. لاسٹ میں وہی پیش آئے گا، لاسٹ کی ٹینشن نہیں. ماضی میں لاسٹ میں کیا آئے گا؟ زبر. زبر. ہاں فتح آئے گا. مثلا نظارہ، نظارہ ہی آئے گا. کاتبا، با پہ زبر آیا کہ نہیں آیا؟ جلسا. صحیح ہے. جی آگا. کارا ما، نصارا. صحیح، سب پہ زبر آنا ہے. مضارع میں فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ مضارع دیکھیے ینظرو، رے پہ کیا آیا؟ یذهبو، با پہ پیش. یجلسو، با پر پیش. تو ارے لام کلمے پر کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. بس فرق کہاں ہوگا؟ عین کلمے پر، کہ کہیں عین کلمہ مفتوح ہوگا، کہیں عین کلمہ مکسور ہوگا، کہیں عین کلمہ مضموم ہوگا. صحیح. لعبہ. آغا ایک سوال، جی یہ صباح کا مطلب تیرنا ہے، لیکن جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یسبح بحمدہ، تو وہ وہاں نہ تو وہ ترجمہ دیکھیں، یہ نہیں یہ ہونا، صباحہ ہے، وہ سبحہ ہے. دونوں میں فرق ہے. سبحہ میننگ چینج ہو یسبح جاتے. تسبیح کے معنی میں ہے وہ. ٹھیک ہے. جی ہاں. جی. اور یہاں پہ جو ہے یہ سبحہ باپے عربی میں اسی لیے دیکھیے تھوڑا تھوڑا بہت فرق ہے. مثلا اگر کوئی مظفر نگری بولے گا نا تو وہ تو ویسے ہی معنی غلط کر دے گا. ٹھیک ہے، کہ چونکہ وہاں ہر چیز میں روٹی ہو جاتا ہے، روٹی. ٹھیک ہے. تو جہاں تشدید لگی تو تشدید بھی ہمارا کتنا فرق کر دے. سبحہ وہ تیرا، سبحہ اس نے تسبیح کی. صحیح ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی ٹھیک. الارض. تو یہاں کیا ہے؟ جتنی بھی زمین و آسمان میں چیزیں وہ اللہ کی کیا کرتی ہیں؟ تسبیح کرتی ہیں. وہاں تسبیح ہے، یہاں کیا ہے؟ تیرنا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے معنی کا کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا. اس کو یاد کر لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل 17واں درس شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین. ایک کمپلیٹ سینٹینس فعل ماضی کے ساتھ. والحمدللہ رب العالمین.